اقبال ایک عظیم شاعر۔ علامہ محمد اقبال کے نام سے کون واقف نہیں؟ مسلمان پاک و ہند کے عظیم شاعر اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال اپنی شاعری کی بنا پر تمام دنیا میں مقبول و معروف ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری صرف مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ترانہ نہیں بلکہ دور حاضر میں اسلام کی ضرورت کا کوئی پہلو بھی انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا۔ اقبال ایک عظیم فلسفی بھی تھے۔ اقبال کے نظریات خودی نے انہیں دنیا کے عظیم فلسفی شعراء کی صف میں ممتاز مقام عطا کر دیا۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک صوفی بزرگ تھے، والدہ بھی نہایت نیک اور خدا پرست تھیں۔ اقبال نے اپنے والدین کی تربیت سے گہرا اثر قبول کیا۔ ایف اے تک اقبال نے سیالکوٹ ہی میں تعلیم حاصل کی۔ کالج کی تعلیم کے دوران انہیں مولوی میر حسن جیسے قابل اور عالم و فاضل استاد سے اکتساب فیض کا موقع ملا۔ ایف اے کے بعد اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے اور یہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج میں بی اے اور ایم اے کا امتحان پاس کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد اقبال کچھ عرصہ اورینٹل کالج میں پروفیسر رہے اور پھر 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان گئے۔ انگلستان سے واپسی پر وہ کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر رہے، لیکن بعد میں وکالت شروع کر دی، جس کا سلسلہ 1934 تک قائم رہا۔ اقبال کی اردو شاعری کے مجموعوں میں بانگ درا، بال جبریل، سرو کلیم اور ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے، اور فارسی کلام میں مثنوی، اسرار و رموز، پیام مشرق، صبور عجم، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز کا بیشتر حصہ شامل ہے۔ میر غالب اور اقبال اردو شاعری کے ایسے بے تاج بادشاہ ہیں جن کے کلام کی عظمت اور بڑائی کا ہر زمانے کو اعتراف رہا۔ اقبال نے حافظ، بیدل اور رومی جیسے عظیم فارسی شعراء سے بھی اکتساب فیض کیا۔ رومی کو تو اقبال اپنا پیر و مرشد قرار دیتے ہیں۔ اقبال نے جرمنی کی یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جرمنی کا سفر اقبال کے فکر و نظر میں انقلاب عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ جرمن فلاسفر اور شعراء کے نظریات سے اقبال نے گہرا اثر قبول کیا۔ البتہ اقبال کی انفرادیت کا کوئی زاویہ بھی کبھی ان اثرات کے مقلد نہیں رہا، بلکہ اقبال نے اپنی انفرادیت اور الگ شناخت آخری دم تک برقرار رکھی۔ اقبال کی شاعری کی عالمگیر شہرت و مقبولیت کی بڑی وجہ ان کے موضوعات کی آفاقیت ہے۔ اقبال نے زندگی، موت، خوشی، غم، عشق، عقل، فراق، وصال، ملک و وطن، مذہب، سیاست، ادب، معاشرت، وقت، تاریخ، مطالعہ فطرت، غرض زندگی کے ہر موضوع کو اپنے کلام میں سمویا ہے، اور اس خصوصیت میں اردو کا کوئی اور شاعر ان کا شریک مقام نہیں۔ اقبال کی شاعری میں جو درس روح رواں کی حیثیت سے جا بجا جلوہ افروز دکھائی دیتا ہے وہ ہے خودداری اور غیرت کا عنصر۔ یہی غیرت اور خودداری ہے کہ جس کے سامنے بڑی سے بڑی بادشاہت بھی ہیچ ہے۔ بقول اقبال، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ الغرض اقبال کی شاعری میں زندگی کے ہر اہم پہلو سے متعلق لطیف اشارے موجود ہیں۔ اقبال نے غضب ریزوں سے نگینے تراشے ہیں اور انہیں اپنی شاعری میں اس طرح جوڑا ہے کہ اس سے اردو زبان کے وقار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اقبال زندگی کی حقیقتوں کے شناسا شاعر ہیں اور ان کی یہی خصوصیت انہیں آئندہ دور میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون مہ خانہ۔ شکریہ۔